باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام عرض ہے۔ آئے میرے عزیزو، آج سے ہم نئے عہد نامے کی سٹڈی شروع کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی خوشخبری کے ہیں، اور عہد نامہ جدید میں یہ ان نجات بخش واقعات کو بیان کرتی ہے جنہیں خداوند یسوع مسیح نے سر انجام دیا۔ حوالہ جات آپ سٹڈی کریں۔ مرکز پہلا باب پہلی آیت، اعمال 21 باب 8ویں آیت، افسیوں 4 باب 11 سے 11 آیت، اور تیموتھوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ بعد ازاں انجیل کا نام ان الہامی کتابوں کو دیا گیا جن میں خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی زندگی، تعلیم اور معجزات درج ہیں، اور جنہیں الہامی تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ کتابیں تعداد میں 4 ہیں اور اپنے مصنفین کے نام سے مشہور ہیں، یعنی بامطابق مقدس متی، بامطابق مقدس مرکس، بامطابق مقدس لوکا اور بامطابق مقدس یوحنا۔ چونکہ مقدس متی، مرکس اور لوکا کی کتابیں آپس میں بہت ہی ملتی جلتی ہیں، اس لیے انہیں اناجیل موافق کہا گیا ہے۔ مقدس متی نے ارامی زبان میں انجیل لکھی جو بعد ازاں یونانی زبان میں ترجمہ کی گئی۔ دیگر کتابیں یونانی زبان میں لکھی گئیں۔ چونکہ مقدس یوحنا اور مقدس متی بذات خود رسول تھے، اس لیے یہ خداوند یسوع مسیح کی علانیہ زندگی کے چشمدید گواہ ہیں۔ مقدس مرکس مقدس پطرس رسول کا شاگرد تھا، اور اس نے رومیوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم قلم بند کی۔ ہر انجیل نویس در حقیقت خداوند یسوع مسیح کے حالات زندگی بیان کرنے کی بجائے ان کی آمد کا مقصد، پیغام اور پاشکائی بھید کو بیان کرتا ہے۔ انجیل نویسوں نے ایک خاص مقصد کے پیش نظر انجیل تحریر کی۔ انہوں نے یسوع مسیح کی زندگی کے صرف ان واقعات کو منتخب کیا جو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زیادہ موزوں تھے۔ حوالہ سٹڈی کریں۔ یوحنا 21-25 آیت۔ یہ بھی یاد رکھنا مفید ہے کہ انجیل کے لکھے جانے سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی منادی تقریباً تمام معلومہ دنیا میں کی جا چکی تھی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں بامطابق مقدس متی کی انجیل۔ مقدس متی کے مطابق انجیل سن 80 سے 90 میں لکھی گئی۔ یہ انجیل خاص طور پر یہودیوں کے لیے لکھی گئی جو حضرت موسیٰ کی شریعت سے بخوبی آگاہ تھے۔ یسوع مسیح کی تعلیمات کی بنیاد پرانے عہد نامہ اور موسوی شریعت پر ہے۔ اس کا مصنف خداوند یسوع مسیح کا شاگرد متی ہے۔ وہ یسوع مسیح کی عظیم اور اعلیٰ ترین استاد اور بنی نوع انسان کے لیے نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ انجیل کے اہم حصے یہ ہیں: ابواب 1 سے 2 خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اور بچپن، ابواب 3 سے 4 پہاڑی واز اور رسولوں کا چناؤ، ابواب 8 سے 25 جلیل اور یہودیہ میں یسوع کی خدمت، ابواب 26
سے 28 دکھ، موت اور قیامت۔ ابھی ہم ان کا متی کی انجیل کا جو ہے مختصراً تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلے مصنف اور ماحول دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل کے مطابق انجیل مقدس مطابق متی کا مصنف یسوع مسیح کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں اچھی جانکاری اور کافی معلومات رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے دور کی مسیحی کلیسیاؤں، پرانے عہد نامہ اور یہودی مذہبی روایات اور رسم و رواج کو بخوبی جانتا ہے۔ اس انجیل کے بارے میں عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سن 80 میم اور 90 میم کے درمیان لکھی گئی۔ بہت ہی پرانی روایات کے مطابق اس کا مصنف لاوی محصل، جس کا تعلق کفرنہوم سے تھا اور متی کہلاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اپنی انجیل لکھنے کے لیے متی نے اس سارے مواد کو ترتیب دیا جس کے منادی انطاکیہ، شام، فنیقہ اور فلسطین میں پائے جانے والی مسیحی کلیسیوں میں ہو رہی تھی۔ پولوس کے خطوط کی طرح انجیل مطابق مرکز بھی ان میں سے بیشتر کلیسیاؤں میں پہلے سے ہی جانی جاتی تھی، جس میں یسوع کا پہلے جلیل میں اور اس کے بعد راہ یروشلم اذیتیں اور دکھ اٹھانے کے لیے ذکر کیا گیا تھا۔ وہ معجزات کی کہانیاں مسیح کے وعظوں اور ارشادات کے مجموعہ کی اثر نو گروہ بندی کرتا ہے، دکھوں کے واقعات کی زیادہ تفصیل بیان کرتا ہے، لیکن قیامت المسیح کے بارے میں مختصراً بیان کرتا ہے۔ اس انجیل کو ماننے والی کلیسیاؤں میں بے شمار مسیحی ایسے تھے جن کا ابتدائی تعلق یہودی مذہب سے تھا۔ اسی وجہ سے ہم انجیل میں دیکھتے ہیں کہ اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے وہ پرانے عہد اور نبیوں کی تعلیم سے بہت زیادہ حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ ان کے ایمان کی جڑیں پرانا عہد نامہ اور موسیٰ کی شریعت میں ہیں۔ اب متی کی انجیل کے عقائدی مواد کو دیکھتے ہیں۔ 2000 سالوں کے عرصہ پر محیط دور سے لے کر ہمارے اپنے زمانے تک آنے والی نسلوں نے متی کی انجیل پر دھیان و گیان کیا ہے۔ اب یہ ہماری باری اور ذمہ داری ہے، اسے پڑھیں اور اس میں پائے جانے والی حکمت اور دانائی کی تعریف کرنے کی کوشش کریں اور اس کو سراہیں۔ خاص طور پر ہم اسے 4 مختلف زاویوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مختلف ہیں مگر ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، جغرافیائی خاکہ۔ یسوع مسیح کو اس کی اعلانیہ زندگی کو پیش کرنے کا جغرافیائی خاکہ مرکز سے لیا گیا ہے۔ ابتدائی ابواب مسیح اور اس کے نسب العین کا الہیاتی بیان ہے۔ پہلا اور دوسرا باب اسے ابراہیم اور داؤد کی نسل سے بیان کرتے ہیں۔ اس کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی، حوالہ میکا 5 باب پہلی آیت۔ اس کے بعد ہم ایک ڈرامہ کی سلسلہ وار ترقی سے دوچار ہوتے ہیں۔ دریائے اردن میں اس کا بپتسمہ اور جلیلی ہجوم کی طرف سے پرتپاک اور گرم جوش طریقے سے خوش آمدید اور استقبال کیا جانا، بڑھتا ہوا تشدد رد کیا جانا جو کہ کوہ کلوری پر اختتام پذیر ہوتا ہے، بالکل اسی نے ہماری توجہ شاگردوں کے گروہ کی طرف مبذول کرائی ہے جن کی کمزوری اور کم عقلی اور کم فہمی واضح ہے۔ اس کے باوجود وہ مسیحی کلیسیا کے لیے بھیجے گئے اور نزائیدہ پودا بنیں گے۔ یہ بیان ابواب 16 اور 17 میں
اپنے عروج پر پہنچتا ہے جب شاگرد یسوع کو مسیح قبول کرتے ہیں، لیکن وہ صلیب کی ناگزیری کو قبول کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ قیامت المسیح کے وعدہ کی تکمیل اور بھرپوری کو قبول کرنا ان کے لیے ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا 15 باب، پہلی آیت سے 58 آیت، حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ایک اور نقطہ نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کے وعدے کیسے المسیح کی شخصیت اور نسب و لعن میں پورے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ وعدوں کو ختم کرے، بلکہ اس لیے کہ انہیں پورا کرے۔ آسمان کی بادشاہی کی آمد جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یسوع مسیح میں پورا ہوا ہے۔ وہ خدا کا خادم ہے، مسیحائی بادشاہ جس کا وعدہ نبیوں نے کیا تھا۔ وہ قربانی کا برہ ہے، وہ نیا موسیٰ ہے جس میں نئی زندگی کے لیے فسح پوری ہوئی ہے اور انسان اور خدا کے درمیان نئے عہد کا خلاصہ اور نتیجہ ہے، اور اس کا نسب و لعن عالمی ہے۔ نمبر 3، اس کے ساتھ ہی ہر کوئی اس انجیل میں وہ تعلیم پڑھ سکتا ہے جو مسیحی کلیسیاؤں نے پینتیکوست کے 50 سال بعد حاصل کی اور انہیں سونپی گئی۔ ہر ایک محسوس کر سکتا ہے کہ یہودی مذہبی شریعت سے انجیل کی جدیدیت تک کا سفر دردناک حالات میں طے ہوا ہوگا، اور فریسیوں کی طرف سے مخالفت پرزور اور شرمناک حد تک بڑی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مخالفت کے اس ماحول کی وجہ سے متی یہودیت میں فرق پہ زور دینے کے لیے کسی حد تک خود ساختہ ادبی اور تعلیمی لحاظ سے یسوع کے مختلف بیانات اور تعلیم کو 5 واضحوں کی شکل میں اثر نو تشکیل دیتا ہے۔ نمبر 4، موجودہ دور میں گزشتہ صدیوں اور نسلوں سے بڑھ کر متی اب بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مسیحی کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مسیح وہ آقا ہے جو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس سے شراکت رکھیں اور اس پر اعتماد کریں۔ وہ حقیقی امانویل ہے، خدا جو ہمارے ساتھ ہے اور اپنی کلیسیا میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اکٹھے مل کر ابدی زندگی کی طرف بڑھیں۔ در حقیقت متی کی انجیل مسیحی کلیسیا کی انجیل ہے۔ وہ خود یسوع مسیح میں اور نبیوں میں ہماری جڑیں اور بنیادیں قائم کرتا ہے۔ ہم جو اس کی پیروی کرتے ہیں حقیقی اسرائیل بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی باری پر سب بھیجے گئے ہیں کہ قیامت المسیح اور مسیح میں خدا کی وعدوں کی تکمیل کا اعلان کریں۔ ابواب 5، 6 اور 7، پہاڑی واس۔ پہلی نظر میں یہ خدا کی بادشاہی کو نمودار ہوتے دیکھ کر مسیح کی طرف سے خوشی کی ایک پکار محسوس ہوتی ہے، جسے وہ آسمان کی بادشاہی کہتا ہے۔ اس کے بعد خاص طور پر وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح خدا باپ کے لیے ہمارا رویہ پر اعتماد ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ باب 10، یسوع اپنے شاگردوں کو منادی کے لیے بھیجتا ہے، جسے تھوڑی سی تیاری کے ساتھ خدا کی بادشاہی کے آنے کا اعلان کرنے کے لیے وہ انہیں پہلے سے ہی مخالفت اور تفرقہ سے آگاہ کرتا ہے۔ باب 13، متی کے اس درمیانی باب میں تمثیلوں کے ذریعے سے مسیح بادشاہی کے بھیدوں اور اس کی نشو و نما کو ظاہر کرتا ہے۔ باب 18، مسیح بیان کرتا ہے کہ شاگردوں کو کلیسیاؤں میں کیسے رہنا چاہیے۔ وہ مکمل طور پر ذہنیت کی تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے، دنیاوی فکروں سے آزاد ہو کر انہیں بھول کر چھوٹوں اور رد کیے ہوئے حاشیائی لوگوں کی عزت
احترام کرنا، باہمی موافی اور قبولیت اور ایک دوسرے کی دعاؤں اور مناجات کے ذریعے باہمی مدد اور تعاون کی توقع کرنا ہے۔ ابواب 24 سے 25 مسیح بادشاہی کے آخری ظہور کا اعلان کرتا ہے۔ پرتشدد مخالفت ہوگی، خدا کی بادشاہی کے خلاف موت کی جد و جہد ہوگی۔ ہمیں خاص طور پر خبردار اور ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ہر بشر کے لیے بادشاہی آتی ہے اور اپنے آپ کو اس کے دل میں قائم کرتی ہے۔ عدالت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ یہ 5واں واعظ مجموعی طور پر ابتدائی کلیسیوں کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے مواد کا ایک اہم وسیلہ بہم پنچاتے ہیں۔ ابھی ہم اس کی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ پہلے باب کی پہلی آیت سے 17 آیت، مسیح کا نسب نامہ مریم کنواری سے پیدا ہوا، یسوع یوسف کے ذریعے داؤد کی نسل سے ہے۔ پہلا حصہ پہلے باب کی 18 آیت سے چوتھے باب کی 17 آیت، پہلے باب کی 18 سے دوسرے باب کی 23 آیت تک، جس کا صدیوں سے انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ یسوع ایمانویل ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی پیدائش پر اجنبی یعنی مجوسی اس کو ملنے آئے، اس کے اپنے لوگوں نے اسے نہ پہچانا، وہ نیا موسیٰ ہوگا۔ تیسرے باب کی پہلی آیت سے چوتھے باب کی 17 آیت، یوحنا اصطباغی آنے والے نجات دہندہ مصنف کا اعلان کرتا ہے۔ وہ یسوع کو بپتسمہ دیتا ہے، تب سے یسوع روح کی رہنمائی پاتا ہے، آزمائش کرنے والا اس کے پاس آیا۔ ابھی ہم دوسرا حصہ دیکھتے ہیں۔ چوتھے باب کی 18 آیت سے 9ویں باب کی 38 آیت، ایک نئی آواز کی پکار جلیل میں یسوع کی پہلی منادی۔ چوتھے باب کی 18 سے 25 آیت، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ یسوع اپنے پہلے رسولوں کو بلاتا ہے، یسوع کے مداحوں کا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ 5ویں باب کی پہلی آیت سے 8ویں باب کی پہلی آیت تک پہاڑی واعظ ایمانداروں کی مثالی جماعت اور ان کی خوشی بیان کرتا ہے۔ خدا کی بادشاہی انہیں دی گئی ہے جو بچوں کی طرف باپ پر ایمان لانے کے لیے مائل ہوتے ہیں اور برادرانہ محبت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ انصاف جس کا تقاضا کیا گیا ہے اسے روزمرہ زندگی میں عمل میں لانا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے دل اور ذہن کا معاملہ ہے۔ شاگردوں کو غلط سمجھا جائے گا اور انہیں اذیتیں پہنچائی جائیں گی۔ ہر ایک کو دعوت دی گئی ہے کہ اپنی زندگی یسوع کے کلام کی چٹان پر بنائیں۔ 8ویں باب کی دوسری آیت سے 9ویں باب کی 38 آیت، یسوع سب شہروں اور گاؤں میں بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا ہے۔ ہر جگہ پر بھیڑیں بغیر چرواہا ہیں۔ ابھی ہم تیسرا حصہ دیکھتے ہیں، بادشاہی کے لیے معاون اور ہمکار۔ 10ویں باب کی پہلی آیت سے 12ویں باب کی 50ویں آیت تک یسوع 12 رسولوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اب 10ویں باب کی پہلی آیت سے 11ویں باب کی پہلی آیت میں وہ منادی کرنے کے لیے الگ جماعت تشکیل دیتا ہے۔ وہ انہیں ناپاک روحوں پر اختیار اور امن کی منادی کرنے کا اختیار بخشتا ہے۔ رسولوں کے ساتھ اکثر اچھا سلوک نہیں ہوگا اور انہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ 11ویں باب کی دوسری آیت سے 30ویں آیت تک
यसू का सामना करके लोगों के ख्यालात तकसीम हो जाते हैं। यूहन्ना इस्तबागी अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पछवा भेजता है कि क्या जो आने वाला था तू ही है। यसू जवाब देता है कि शफाएं आने वाली मसीहाई बादशाही के निशानात हैं। छोटे और दिल के हलीम उसे कबूल करते हैं। बारहवें बाब की पहली आयत से 50 आयत के दौरान यसू खुदा का खादम है जो कौमों को निजात देता है और शैतान की सल्तनत को तबाह करता है। अभी चौथा हिस्सा बादशाही की तमसीलें इसमें बयान की गई हैं। 13 बाब उसकी पहली आयत से 17 बाब की 27 आयत तक इसमें बोए हुए बीज की तरह बादशाही मुखफ़ी तौर पर नशो नमा पाती और तरक्की करती है। 13 बाब की पहली आयत से 52 आयत अच्छे बीज के दरमियान जवान भी है, इसे बाद में अलहदा किया जाएगा। 13 बाब उसकी 53 आयत से 14वें बाब की 36 आयत इसमें बहुत से वाक़यात यसू के अंजाम की पेशनगोई करते हैं। नासरत में वो अपने शहर के लोगों से रद्द किया जाता है। यूहन्ना इस्तबागी का सर कलम होता है। मूसा की तरह यसू हजूम को खाना देता है और उनके जोश व जज्बा की तारीफ़ करता है। 15 बाब की पहली आयत से 39 आयत बादशाही इंसान को आज़ादी देने और दिलों को पाक साफ़ करने के लिए आती है। ये सब के लिए है। यहूदी और गैर यहूदी सब ज़ियाफ़त में शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं। 16 बाब उसकी पहली आयत से 28वीं आयत तक बहुत से निशानात यसू की गवाही देते हैं। इस हवाले में इसमें हम देखते हैं यसू 12 रसूलों से पूछता है कि वो कौन है, तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस जवाब देता है कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा है। यसू कहता है कि तू कैफा है, मेरी कलीसिया का बुनियादी पत्थर। नजात दहिंदा की हैसियत से अपने नस्ब व लैन की तकमील के लिए सलीब पर मरने के लिए यरूशलेम को जाएगा और दोबारा ज़िंदा होगा। जो भी उसका शागिर्द होना चाहता है उसे खुद इनकारी करनी चाहिए, अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चलना चाहिए। 17 बाब की पहली आयत से 27 आयत तब्दीली सूरत के मौका पर बाप के अल्फाज यसू की तस्दीक करते हैं। सो मेरे अजीज़ो, मत्ती की इंजील में आज हमने 4 हिस्सों की स्टडी की है। नेक्स्ट बाइबल सेशन में हम 5वें हिस्से से स्टडी करेंगे। 18 बाब की पहली आयत से 23 बाब की 39 आयत तक ये 5वां हिस्सा है। सो तब तक के लिए अपने खादम रेवरेंड आर्च बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक को इजाज़त दें। नेक्स्ट बाइबल स्टडी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। खुदा हम सब को अपना कलाम पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से आमीन। इंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मत्ती की इंजील उसका 5वां हिस्सा 18 बाब से पहले बाब की 18 बाब के पहली आयत से 23 बाब की 39 आयत ईमानदारों की जमात को किस तरह का होना चाहिए। यसु कम तरीन लोगों में मौजूद है। रद्द किए हुए और छोटों को खुशामदीद कहना और कबूल करना चाहिए। 18वें बाब की पहली आयत से 19 बाब की दूसरी आयत
متحد ہو کر دعا کرنا اور دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد کرنا، 7 کے 70 بار معاف کرنا، معافی دینے کے لیے دوسروں کی مدد کرنا۔ ان حوالہ جات کے تحت، ان عنوانات کے تحت خداوند یسوع مسیح بات کرتے ہیں۔ 19 باب کی 3 آیت سے 20 باب کی 34 آیت، خداوند یسوع طریقہ انصاف میں تبدیلی اور ایک نئے معیار اقتدار کے لیے فرماتے ہیں۔ نکاح اور خاندان کے لیے عزت و احترام، دنیاوی مال اور دولت سے لاتعلقی، غیر مصروف لوگوں پر توجہ دینا، رہنماؤں اور قائدین کی طرف سے خدمت کی روح اور رویہ یرو میں 2 نابینا اشخاص اسے ابن داؤد کے روپ میں پہچانتے ہیں۔ 21 باب اس کی پہلی آیت سے 22 باب کی 46 آیت، یروشلم میں آمد، ہجوم، یسوع کو نجات دہندہ اور ابن داؤد کہہ کر پکارتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ کاہن اور عالم شرع یسوع کے ساتھ بحث اور سوال کرتے ہیں۔ ہیکل انجیر کا بے پھل درخت ہے۔ وہ آسمانی ضیافتوں کی دعوت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ مسیح کے بارے میں بے پھل اور بے سود گفتگو کو ہوا دیتے ہیں۔ مایوس، یسوع یروشلم کے رہنماؤں کے انکار پر پچھتاتا ہے۔ 23 باب کی پہلی آیت سے 39 آیت، خداوند یسوع مسیح یروشلم کے رہنماؤں پر اظہار افسوس کرتا ہے۔ ابھی ہم 6واں حصہ دیکھتے ہیں متی کے انجیل کے مطابق۔ اس کے 24 باب کی پہلی آیت سے 28 باب کی 20 آیت تک، یسوع ابن انسان منصف اعلیٰ اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ 24 باب کی پہلی آیت سے 25 باب کی 30ویں آیت، یسوع تباہی اور دنیا کے آخر پہ بہت بڑی اذیت اور تکالیف کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اس وقت اور گھڑی کا پتہ نہیں، مالک کے واپس آنے کا نہیں بتایا گیا۔ تیار رہنے کے لیے ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے۔ 25 باب کی 31 آیت سے 46 آیت، آخری عدالت کے وقت کم ترین بھائیوں اور بہنوں کے دلوں میں پنہاں یسوع ظاہر ہوگا۔ 26 باب کی پہلی آیت سے 28 باب کی 20 آیت، فیصلہ کن اقدام، یہودیوں کی منصوبہ بندی اور یسوع کو پکڑوانے کے لیے یہودا اسخریوتی کی چالاکی۔ آخری کھانے کے دوران یسوع نے کہا، یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ گتسمنی کے مقام پر اپنے باپ کی مرضی کے سپرد کرنے کی دعا، یسوع کی گرفتاری، شاگردوں کی فراری۔ 26 باب کی 27 آیت سے 75 آیت، کاہن اعظم کے سامنے، کیا تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے؟ پطرس کا انکار، یہودا کی موت، رومی گورنر کے سامنے۔ 27 باب کی پہلی آیت سے 31 آیت، رومی گورنر کے سامنے، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، اسے کانٹوں کا تاج پہنایا جاتا ہے اور موت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ 27 باب کی 32 آیت سے 66 آیت، یسوع صلیب پر مرتا ہے، یوں وہ اپنی فسا باپ کے حضور پیش کرتا ہے۔ وہ ایک قبر میں رکھا گیا اور سپاہیوں نے اس کا پہرا دیا۔ 28 باب کی پہلی آیت سے 10ویں آیت، ہفتہ کے پہلے دن قبر خالی ہے، یسوع وہاں نہیں ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، وہ تم سے پہلے جلیل کو جا رہا ہے۔ 28 باب کی 11 آیت سے 15 آیت، یہودی رہنما فرق بیان گھڑتے ہیں۔ 28 باب کی 16 سے 20 آیت، نتیجہ، یسوع اپنے شاگردوں کو یہ کہہ کر منادی کرنے کے لیے بھیجتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ سو میرے تمام ہم خدمت بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں،
خداوند یسوع مسیح ہم سب کے ساتھ دنیا کے آخر تک ہر روز ہمارے ساتھ ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دکھوں سے، مصیبتوں سے، مخالفتوں سے گھبرانا نہیں. اپنی خدمت کو جاری رکھنا ہے. متی کی انجیل ہمیں ان باتوں کے بارے میں ہدایت بخشتی ہے. بہت مرتبہ آپ کے اپنے دوست خادم آپ کی مخالفت کرتے ہیں. یہ میں نچوڑ نکال رہا ہوں اس حوالے متی کی انجیل کی تفسیر کا کہ بہت مرتبہ ہمارے اپنے ہماری مخالفت کرتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح کے اپنوں نے اس کی مخالفت کی. ہمارے رشتہ دار ہماری مخالفت کرتے ہیں، وہ دوسرے خادم کو ایکسیپٹ کریں گے لیکن آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ اکثر مخالفت ہوتی ہے. تو ان باتوں سے گھبرانا نہیں بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے. کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں بولنا. خداوند کی یسوع مسیح کی خدمت کو اسی طرح جاری رکھنا ہے جس طرح خداوند یسوع مسیح نے جاری رکھی اور ہم سب کو جاری رکھنے کی تعلیم دی ہے. جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں، اگر وہ آپ کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اپنے پاؤں کی مٹی جو ہے وہاں پہ جھاڑ کے آ جائیں تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے حضور اس وقت ہماری گواہی دینے والی ہو کہ ہم ایک خادم ہوتے ہوئے اور خداوند یسوع مسیح کے بھیجے ہوئے ہوتے ہوئے اپنا فرض پورا کر کے آئے ہیں. ہم نے خداوند کی خدمت کے لیے گئے تھے. بے شک وہ ہمیں اپنے مجموعوں سے دعا کرنے سے، پیغام دینے سے یا شامل ہونے سے ہوتے ہوئے دھکے مار کے نکال دیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو بھی دھکے مارے گئے تھے. تو ہمیں ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ان باتوں سے گھبرانا نہیں. مسیح خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین.